آپ کے سامنے حضور کے اخلاق کو پیش کرتا ہوں، دھیان سے سنیں، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر بھی کچھ اخلاق جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم اخلاق سے بالکل خالی ہو گئے، اپنے گھر کا کچرا دوسرے کے آنگن میں ڈال دینا، ایک دوسرے کے درمیان جا کر کے لڑائیاں لگا دینا، ایک دوسرے کے درمیان دشمنی پیدا کر دینا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جانا، اسی طریقے سے خیانت کرنا، عورتوں پہ بد نظری کرنا، وعدہ کر کے اس کو وفا نہ کرنا، یہ ساری بد اخلاقی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ آؤ اپنے نبی سے اخلاق سیکھیں، حضور علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ بھی تھے، ایک خلق یہ بھی تھا کہ حضور علیہ السلام کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا۔ حضور کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں بھی ہوتے، اللہ کے رسول علیہ السلام جس گھر میں بھی ہوتے، اس گھر کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، اس پہ صرف پردہ ڈال دیا جاتا تھا تاکہ اگر کوئی حاجت مند آئے تو اس کو دستک دینے کی بھی تکلیف نہ ہو، وہ اپنی حاجت کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آج اگر ہماری بہنیں ہمارے گھر اپنے بچوں کو لے کر چلی آ جائے تو ایک بھائی کا دل پھٹ جاتا ہے کہ یہ چلی کیسے آئی 5 بچوں کو لے کر، اس کو کھلائے گا کون؟ لیکن حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دروازے غیروں کے لیے بھی بند نہیں کیے۔ اور ایک بات یہاں مہمانوں کی آئی ہے، بہنوں کی، بھائیوں کی آئی ہے، آپ سے کہہ دوں کہ مہمان بعد میں آتا ہے، اس کے آنے سے 40 دن پہلے اللہ اس کے حصے کی روزی ہمیں عطا فرماتا ہے، اور جب مہمان لوٹ کر جاتا ہے تو ہمارے گھر کی بلائیں اس کے صدقے میں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک دن کسی نے مولائے کائنات کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ پوچھا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ بڑی بڑی جنگوں میں تم کو روتے نہیں دیکھا، یہاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ 1 ہفتہ ہو گیا میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا تو میں رو رہا ہوں کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے گھر سے مہمانوں کو روک دیتا ہے۔ میرے گھر میں 1 ہفتے سے مہمان نہیں آئے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی، اور ہم سوچتے ہیں کہ جتنا مہمان نہیں آئے اتنا اچھا ہے، اور عورتیں تو خاص طور پہ سوچتی ہے اللہ سب نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ اور اگر مہمان آئے تو ماں باپ کے یہاں کے جو مہمان آئیں گے تو ان کے لیے ایسے اہتمام اور ایسی چاق و چوبند ہو جاتی ہے عورتیں کہ خدمت کرنے میں پیچھے نہیں، کیونکہ ماں کے گھر سے مہمان ہے۔ اور اگر سسرال والوں کے یہاں سے آئیں تو سر میں درد ہوگا، یا پھر جو وہ زکام کا شباب ہوگا، یا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کیوں دیکھتے ہو کہ مہمان کہاں سے آئے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ کے رسول نے تمہیں خدمت کرنے کا حکم دیا، چاہے ماں کے گھر سے، چاہے سسرال کے گھر سے۔ یا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو میری امی کا مجھے فون آیا کہ وہ لوگ سب لوگ آج ہمارے گھر پہ شام کا کھانا کھائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی گھر پہ پکانا کوئی ضروری تھوڑی ہے، آپ ہوٹل سے لے آنا، کھلا دیں گے کھانا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم لے آئیں گے ہوٹل سے، آپ کا حکم ہے تو لے آئیں گے نا ہوٹل سے۔ اب دن گزرتا گیا، شام کا وقت آیا، ہوٹل میں آرڈر دے دیا گیا، کھانا بھی لے کر کے ویٹر آ گیا۔ جیسے ہی کھانا آیا ساتھ ساتھ مہمان بھی آ گئے، لیکن مہمان آئے تو وہ مہمان اس کی سسرال کے لوگ نہیں تھے، اس کی امی وغیرہ تھے۔ تو اس نے اپنی امی سے کہا اچانک کیسے آ گئے آپ لوگ؟ ہمیں تو دوسرے مہمانوں کا انتظار تھا۔ کہا نہیں ہم نے تو صبح داماد صاحب کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہم آنے والے ہیں۔ تو کہا کہ انہوں نے تو مجھ سے کہا کہ میری امی آنے والے ہیں۔ تو پھر اپنے شوہر سے کہتی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میری امی آنے والے ہیں؟ کہا کہ ہم نے تو بتایا تھا کہ امی آنے والے ہیں۔ تو کہا کہ ہم نے کہا تھا امی آنے والے، ارے آپ کی امی ہماری امی الگ الگ تھوڑی ہے۔ تو کہا کہ پھر ارے پہلے بتاتے تو ہم گھر پہ کھانا بناتے، ہوٹل سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اسی لیے تو آپ کو امی کہہ کر کے کہا تھا کہ آپ کا ظرف دیکھیں کہ ہماری امی کے لیے آپ کے دل میں کتنی جگہ اور آپ کی امی کے لیے کتنی جگہ ہے۔ بھائی امی تو آپ کی بھی امی، ہماری بھی امی ہے، اگر وہ ہوٹل کا کھانا کھا سکتی ہے تو آپ کی امی بھی کھا سکتی ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی برائیاں مت کرو، اس طریقے سے فاصلے مت پیدا کرو۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں خواتین سے، دیکھو
तुम्हारी सास का तुम पर जितना एहसान है उतना एहसान तुम पर किसी का नहीं है। आप कहेंगी कैसे? इस तरह से कि मेरी बहन तुझे शौहर सब कुछ लगता है, ये शौहर तुझे मिला कैसे? ये शौहर तुझे मिला कैसे? तेरी सास की वजह से तो शौहर मिला, सास ना होती तो शौहर कैसे मिलता? दूसरी चीज, तू घर में आती है तो सास को भगाने का प्लान करती है, लेकिन तेरी सास का ज़र्फ देख कि उसने घर में तुझे लाया। घर में लाने वाली वो है, और फिर कितने जतन से लाया। अरे पीर जी को भी इतने जतन से नहीं लाती, मौलाना जी को भी इतने जतन से नहीं लाती जितने जतन से वो बहू लाती है। कैसे लाती है? मंडप लगवाती है, सबको बुलवाती है, खाना खिलाती है, और फिर खूबसूरत नया ड्रेस पहना करके तुझे अपने घर लाती है। तो उसका यही एहसान का बदला था कि वो तुझे इतनी इज्जत के साथ अपने घर में लाए और तू उसे अपने घर से निकालने का प्लान करे। ये जुल्म है। सास तुम पर एहसान कर रही है, तुम्हें अपने घर में ला रही है और तुम उनको भगा रही हो। अल्लाह का ऐलान है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। और रसूलुल्लाह का फरमान है, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। सास पे जुल्म करने वाली बहुओं, आज तुम बहू हो, कल तुम्हारे बेटे भी जवान होंगे और तुम भी सास बनोगी। आज तुम अपनी सास के साथ जैसा सुलूक करोगी, तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारे साथ वैसा ही सुलूक करेगी। अगर बुढ़ापे में घुट घुट के मरना है तो जो चाहो करो, और बुढ़ापे में शान से जीना है तो आज अपनी सास की खिदमत करके उसकी दुआ लो। इंशाअल्लाह तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारी दुआएं लेगी और तुम्हारा घर एक खुशगवार जो है वो जन्नत निशान घर बनेगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते थे। दूसरी चीज, इमाम हसन पाक फरमाते हैं, हुजूर के दरवाजे पर कोई गेट कीपर खड़ा नहीं होता था, यानी कोई दरबान खड़ा नहीं होता था भगाने के लिए, नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे कोई दरबान नहीं होता। फिर फरमाते इमाम हसन, और सुबह शाम के खाने में यके बाद दीगरे बर्तन नहीं रखे जाते थे, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर कभी दो किस्मों के सालन एक साथ जमा नहीं होते थे। कभी सालन होता था और कभी तो सालन होता भी नहीं था, बल्कि सूखे रोटी नमक के पानी में डुबा करके खाई जाती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इतनी सादगी से जिंदगी गुजारी। फिर फरमाते इमाम हसन, आप खुली जगह में बैठ जाते थे जहां सब लोग आप आकर आपसे मुलाकात करते थे, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कमरों में बंद नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम पब्लिक से घुले मिले रहते थे और जो जब चाहता अल्लाह के रसूल से आके मुलाकात कर सकता था। हुजूर अलैहिस्सलाम जमीन पर बैठ कर ही खाना जो है वो खाते थे और फरमाते थे, मैं बंदों की तरह जिंदगी गुजारने को पसंद करता हूँ। मोटे और खुरदुरे लिबास ज़ेबतन फरमाते थे, दराज गोश पर भी सवारी फरमा लेते थे। खाने के बाद अपनी उंगलियां चाटते थे और उंगलियां चाटने में जो है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इसको अपनी शान के खिलाफ नहीं समझते थे, खाने के बाद उंगलियां चाट लेना। आजकल तो लोग फैशन बना है कि चाय पियेंगे तो थोड़ी सी बचा के रख देंगे, फैशन है। अगर प्लेट के अंदर खाना है तो थोड़ा सा छोड़ देंगे, फैशन है। उंगलियों में चावल लगा रहेगा, बर्तन में खाना पड़ा रहेगा, फैशन है। याद रखो, हम किसी फैशन के कायल नहीं हैं, हम सुन्नते मुस्तफ़ा के कायल हैं। एक मर्तबा खाना खाते वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से लुकमा छूट गया तो लोग हजरत अबू हुरैरा को देखने लगे। कुछ सहाबा भी थे और कुछ नए नए लोग भी थे, अजमी लोग भी थे। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, मैं इन अजमियों की वजह से अपने महबूब की सुन्नत को तर्क नहीं कर सकता। और वो लुकमा उठाया और उसको साफ करके आपने खा लिया। लेकिन आज फैशन के नाम पे हम जदीद तहजीब की तरफ जा रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना को इख्तियार किया जाए। आइए जल्दी जल्दी से एक एक जुमले में वो सुनते चले जाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात के लिए कभी किसी को उफ तक नहीं कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम इतने सखी थे और जितने सखी थे उतने बहादुर भी थे। जहां कोई नहीं टिक सकता था वहां अल्लाह के रसूल नजर आते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम से जब कोई सवाल करता, हुजूर कभी इनकार नहीं फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ना बखील थे ना बुज़दिल थे। हुजूर अलैहिस्सलाम गुलामों के साथ बदसलूकी नहीं फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम बच्चों का भी लिहाज फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को जहां ले जाया जाता वहां तशरीफ ले जाते। कभी ऐसा होता कि हुजूर अलैहिस्सलाम रास्ता चल रहे होते, छोटे छोटे बच्चे आते, हाथ पकड़ के कहते, या रसूल अल्लाह आज हमारे घर आपकी दावत है, चलिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम को भूख लगी होती तो हुजूर वहीं से चल पड़ते।
یعنی بچوں کی دعوت پر بھی حضور چلے جاتے تھے. اور اگر ہمارے یہاں کسی کے یہاں سے شادی کا کارڈ لیٹ آئے، لیٹ تاخیر سے آئے، اب تو سو کے جاگا ہے، اب تو لے کر کے آئے، کل تو شادی ہے، تو کیا پھر آپ کو 8 مہینہ پہلے دعوت چاہیے؟ کل شادی، ارے سنت رسول چھوڑ دیا، جہالت کی وادیوں میں غرق ہوتے چلے گئے. مسلمانوں نکلو اس جہالت کی وادی سے اور اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرو. چھوٹے چھوٹے بچے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ چلیے، حضور چل پڑتے اور جو پیش کیا جاتا حضور کھا لیتے. کبھی کبھی سوکھی کھجوریں دی جاتی، حضور اس کو بھی تناول فرما لیتے. اللہ کے رسول علیہ السلام راستہ چلتے ہوئے بھی اگر کوئی حاجت پیش کرتا تو اس کی حاجت کو پوری فرما دیتے. حضور کبھی فحش گوئی نہ کرتے، کسی پہ لعنت نہ کرتے، کسی کو برا نہیں کہتے. حضور علیہ السلام کسی پر جب عتاب کرتے یعنی غصہ کرتے، اگر واقعی کسی پہ غصہ آ جاتا، جلال آ جاتا، تو جلال میں کیا جملے ہوتے پتہ ہے؟ کیا جملے کہتے جلال میں؟ تیری ناک خاک آلود ہو. بس یہ جملہ بہت غصے کی کیفیت میں کیا نکلتا زبان سے؟ تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی تیری ناک مٹی میں ملے، تیری ناک مٹی میں ملے، تیری ناک مٹی میں ملے. قربان ایسے غصے پر، قربان کچھ سمجھے تیری ناک مٹی میں ملے؟ آپ کیا سمجھے مجھے نہیں پتا. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں تو یہ سمجھا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس وقت مصلے تو تھے نہیں، چٹائیاں تو تھے نہیں، تو اس وقت مسجد نبوی کی زمین پہ لوگ سجدہ کرتے تھے. حضور غصے میں کہہ رہے تیری ناک مٹی میں ملے، یعنی اللہ تجھے سجدے کی توفیق عطا کر دے. غصے میں یہ جملے ہیں، غصے میں یہ جملے ہیں. اب اسی لیے تو لوگوں کو پہچاننا ہے تو خوشی میں مت پہچانو، غصے میں پہچانو کہ انسان کیسا ہے. اس لیے کہ اگر آپ انسان کو دھکا دیں گے تو اس کے ہاتھ میں جو ہوگا وہی تو گرے گا. ہاتھ میں چائے کا پیالہ تھا، چائے چھلکی، دودھ کا پیالہ تھا، دودھ چھلکا، پانی کا پیالہ تھا، پانی چھلکا. تو ایسے انسان کو غصہ دلانے پہ جو اندر ہوتا ہے نا وہ چھلکتا ہے، جو اندر ہوتا ہے وہ. حضور علیہ السلام کا انداز یہ تھا قربان کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اگر کسی کو نصیحت بھی کرتے تو نصیحت اس کو کرتے، چہرہ اس طرف ہوتا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز میں تھا، ایک صحابی کو چھینک آ گئی تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، بس ختم، جی یرحمک اللہ، اسی بات ختم کر. تو لوگوں نے مجھے چپ کرانے کے لیے ران پہ ہاتھ مارے. لوگوں نے مجھے چپ کرانے کے لیے ران پہ ہاتھ مارے. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو اچھی بات کرتا ہوں، اس چیخ کا جواب دیتا ہوں، اور یہ لوگ جو ہے وہ ران پہ ہاتھ مارتے ہیں. تو بہرحال لوگوں نے اور زور دیا تو میں چپ ہو گیا. اب لوگ چکے مجھے ناراضگی کی انداز میں ٹوک رہے تھے. جب نماز مکمل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو میں نے دیکھا کہ حضور نے چہرہ کسی اور طرف کیا اور فرمایا نماز میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز میں باتیں نہیں کی جاتی. تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے بہتر کوئی معلم نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام لوگوں کی اصلاح بھی کرتے. تو ایسے میں بات اختتام کی طرف لے جانے چلا تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں موجود تھے. ایک دیہاتی آیا اور مسجد کے صحن میں وہ پیشاب کرنے لگا، پیشاب کرنا. صحابہ کرام اس کی طرف دوڑ پڑے. حضور نے میں رکو 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 رکو، ٹھہرو، مت کرو ایسا. وہ رک گئے، ٹھہر گئے، اور اس کو پیشاب، حضور نے کہا اس کو پیشاب کرنے دو، وہ پیشاب کر، اس کو پیشاب کرنے دو. جب وہ پیشاب کر چکا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر آؤ، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کی جاتی، اس کو گندا نہیں کیا جاتا. اور پھر صحابہ سے فرمایا پانی لاؤ اور اس کو دھل دو. یعنی اس انداز میں اللہ کے رسول لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے، کیونکہ اگر اس کو اسی وقت روک دیتے تو آدھی پیشاب کے بعد اس کو تکلیف ہوتی، اور آدھی پیشاب کر کے اگر بھاگتا لوگوں کے خوف سے تو جدھر جدھر بھاگتا ادھر ادھر مسجد کا فرش پھر گندا ہوتا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس اخلاق کریمانہ کے ساتھ لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے. اور بھی باتیں ہیں جو ایک ایک جملے پڑھنی تھی لیکن ٹائم مکمل ہوا ہے. بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، حضور کے اخلاق مانگو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو اخلاق کریمانہ عطا فرمائے.